اومیگا پاکستان، نیشنل ڈائریکٹر آئمہ انٹرنیشنل اور ایگزیکٹو ممبر سنیٹا کارلو برکے، آپ سب کی زوردار تالیوں میں دعوت دیتے ہیں. پریز دی لارڈ جی. ہاللویہ. مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور تمام جتنے اس وقت یوٹیوب پر اور فیس بک پر براہ راست ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی بھی مسیح میں سلامتی چاہتا ہوں. پچھلے بدھ کو میں مکہ کالونی کے وزٹ پہ تھا، تو وہاں پر ایک گھر میں ایک پاسٹر صاحب آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کا شاگرد ہوں. ان کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں، جوزف صاحب کو اپنا نام بتا رہے تھے. تو میں نے چھوٹا سا سرمن دیا اس گھر میں، چند مثالیں دی. تو اس نے کہا جی پادری صاحب یہ کیسا میسج تھا؟ مثالیں تو باہر سے ہوتی ہیں، کلام صرف خدا کے کلام سے ہوتا ہے. آپ نے مثالیں جو ہے خدا کے کلام سے باہر سے دی ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں خدا کے کلام سے پڑھ دیتا ہوں. میں نے خدا کا کلام نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا. ایک باب جب پورا ہو گیا تو کہہ رہے پادری صاحب آپ کیا سنا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو کلام سنا رہا ہوں. کلام سے سنانا تو پھر تو کلام ہی سناؤں گا نا. اگر اس کی تشریح کرنی ہے تو وہ تو باہر سے الفاظ نکالنے پڑیں گے. وہ میں مختلف چند مثالیں دوں گا تاکہ سمجھ جائے بات. آپ نہیں پادری صاحب یہ تو آپ نے مجھ پر طنز کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو میں چونکہ پہلی ملاقات تھی میری، اس سے زیادہ بحث میں نے نہیں کی. تو آج میں نے کہا کہ پھر میں میسج دیتا ہوں اس پہ، اور جو لوگ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں اس پاسٹر کے جیسے، ان کو ضرور آج کے پیغام سے برکت ملے گی. آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں متی 13 باب اور اس کی 34 آیت، بلکہ مرکز 4 باب اور اس کی 33 آیت نکالیں. پہلے آپ بھی جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، بابر آزاد صاحب ہیں، سسٹر ویرونیکا ہیں یو ایس اے سے، اور بھائی مبشر ہیں، کوئی احسان جنید صاحب ہیں. آپ ضرور اس کلام سے برکت حاصل کر سکتے ہیں. آپ اس وقت آپ گھر میں ہیں یا آپ کے پاس بائبل موجود ہے موبائل میں یا ہارڈ بک میں، تو آپ ضرور ان حوالہ جات کو نکال سکتے ہیں. مرکز 4 باب اور اس کی 33 آیت نکالیے. جس نے وہ ذرا بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے. مقدس مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 33 آیت. وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا. بس تھینک یو. وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے کر، یعنی مثالیں دے کر، ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا. ان کی سمجھ کے مطابق. اور پولس رسول کیا کہتا ہے کہ وقت کے حساب سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، لیکن تم ابھی بھی دودھ پیتے بچے ہو. تو بچوں کو کس طرح کی باتیں کس طرح سے سمجھائی جاتی ہیں؟ اشاروں میں بھی کبھی کبھی سمجھائی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کی توتلی زبان میں بول کے ان کو سمجھایا جاتا ہے. کبھی کبھی تصویریں دکھا کے اس کو بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے. میرے جو چھوٹے بچے تھے جب، تو ورائٹی بک شاپ ہے لبرٹی سے، وہاں پہ ان کے لیے تصویروں والی بکس ہم نے لیں. پھر اگر جانوروں کی تصویریں ہیں تو چڑیا گھر لے کے گئے ہیں بچوں کو، وہ بک ساتھ لے کے گئے. پھر وہ بک سے دکھا کے کہ یہ والا جانور، یہ والا ہم نے تمہیں دکھایا تھا، یہ والا جو جانور ہے وہ ہم نے تجھے کتاب میں یہ والا دکھایا تھا. تو وہ بچے نے بڑی جلدی باتیں پک کی. اس کو پتہ چلا کہ ہاں یہ جانور میں نے تصویر میں دیکھا ہے اور یہ یہاں پہ میں نے اصل میں بھی دیکھ لیا ہے. تو یہ ہوتا ہے بچوں کو مثالیں دے دے کر سمجھانا. اسی طرح یسوع مسیح بھی ان کی سمجھ کے مطابق ان کے ساتھ مثالیں دے کر بات کرتا تھا. مثال جو ہوتی ہے اس کو یونانی میں کہتے ہیں پروبلین. پرو کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، جس سے آج انگلش میں تھرو لفظ نکلا ہے. پرو کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، اور بلین کا مطلب ہوتا ہے باندھ کر، کسی چیز کے ساتھ باندھ کر کوئی چیز پھینکنا. اج دی زبان چ اسی کہہ دنے آ سنانیاں دھی نو تے کہنا نو نو. کسے دے موڈے تے بندوق رکھ کے کسے نو گولی مارنی، کسے نو سنانا کسے دا نام لے کے، اس کو کہتے ہیں تمثیل. اور پہلے جب یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا تھا تو یسوع مسیح تمثیلیں نہیں دیتا تھا. حالانکہ پیشن گوئی یسوع مسیح کے متعلق موجود ہے کہ وہ تمثیلوں میں کلام کرے گا،
لیکن یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز تمثیلوں سے نہیں کیا تھا. یسوع مسیح کھل کے بات کرتا تھا. اور ایک بار جب انہوں نے کھل کے بات کی، یسایہ 61 باب کا جب ناصرت کی ہیکل میں جا کر انہوں نے حوالہ پڑھا تو یسوع مسیح کو اس کا رزلٹ نظر آیا. لوگوں کو وہ بات بہت بری لگی کیونکہ یسوع مسیح نے ڈائریکٹ کی تھی بات، اور وہ بات بری لگی اور یسوع مسیح کو پہاڑی سے گرا دینا چاہتے تھے. اس کے بعد پھر یسوع مسیح نے ڈائریکٹ کسی کو ہٹ نہیں کیا کبھی بھی. اور شاگردوں نے بھی پوچھا متی مرکز 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں کہ تو تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے، بجھارتوں میں کیوں بات کرتا ہے، پہلیوں میں کیوں بات کرتا ہے، تو کھل کے کیوں نہیں بات کرتا؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر جن سے میں کلام کرتا ہوں ان کو نہیں دی گئی ہے. میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں، سنتے ہوئے بھی نہ سنیں، اور سمجھتے ہوئے بھی سمجھ نہ پائیں. کئی باتیں ایسی ہوتی تھی جو فریسی سمجھتے کہ سانو ہی ہٹ کیتا ہے، گل نے سانو ہی کیتی ہے، لیکن کچھ کر نہیں سی سکتے. دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پائے، سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پائے، اور وہ کوئی ایکشن بھی نہ لے سکے. سادہ سی مثال ہے، میرے ساتھ کسی نے وعدہ کیا کہ جی میں فلاں دن فلاں وقت پر آپ سے ملاقات کروں گا. میں وہاں کھڑا رہا، بہت گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بڑی کوفت کے ساتھ میں گھر واپس آیا. پھر ایک پارٹی میں اس شخص کے ساتھ میرا سامنا ہو گیا. اب میں اسے ڈائریکٹ بات کروں گا تو اس کی بے عزتی ہوگی. جب اس کی بے عزتی ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ اپنی انا سمجھتے ہوئے مجھ پر بھی غصے ہو کہ پادری صاحب میں بھی تہاڈے غلام تھوڑی سا مینوں اپنا بھی کم پی گیا سی. اس کا اپنی مجبوری بتاتے وقت انداز بدل جائے گا. وہ اچھی بات کو برے انداز سے پیش کر دے گا، جبکہ ہم کبھی کبھی جب بری بات کو اچھے انداز سے پیش کر دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو بری نہیں لگتی ہے، لیکن وہاں پر وہ اچھی بات بتائے گا، اپنی مجبوری بتائے گا، لیکن اس کا انداز بیہیو بدل جائے گا، برے انداز سے وہ بات کرے گا. لیکن میں جب مثال دے کر بات کروں گا کہ ایک شخص تھا، اس نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا، وہ آیا نہیں، اور پھر جس نے انتظار کیا اس کو بڑی کوفت ہوئی، اور وہ بڑی کوفت کے ساتھ اس کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا. اب جس نے یہ بات سنی وہ سمجھ گیا کہ پادری صاحب مینوں ہی کہہ رہے گل، لیکن چپ اس لیے ہو گیا کہ شکر ہے پادری صاحب نے میری عزت رکھ لی. میں تو سمجھ گیا لیکن دوسرے دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھن دے، سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ دے، تے سنتے ہوئے بھی نہیں سنن دے. لیکن میں سب کچھ سمجھ بھی گیا، سب کچھ سن بھی لیا تو سب کچھ دیکھ بھی لیا، کیونکہ اس کو سب سمجھ آ گئی تھی کہ بات کہاں سے شروع کی ہے اور کس کو کہہ رہے ہیں. اکثر میں جب میسج دیکھتا ہوں تو بہت سے لوگ بعد میں کہتے ہیں پادری صاحب ہے تو تسی میرے تے گل فٹ کیتی سی، پادری صاحب ہے تو تسی میرے گھر دی کہانی اج سنا دیتی، پادری صاحب ہے تو تسی اشارے میرے والی سارے اج کر رہے سو، اج تے سارا ملبہ تسی میرے تے سٹن رہے سو. کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ یہ کلام میرے مطابق آج خدا نے مجھ سے بات کی ہے خادم کے ذریعے سے. تو کلام ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کو ہٹ کرے. تو یسوع مسیح کا منشا یہی تھا کہ جس میں یہ کمزوری ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو اپنی کمزوری نظر آ گئی ہے. اب وہ پبلک میں بے عزتی کے ڈر سے اقرار نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے، لیکن جس کو ہٹ کیا جاتا ہے، جیسے فریسی سمجھ گئے تھے کہ یہ باتیں ہمیں کر رہا ہے، کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تھے، اسی طرح یسوع مسیح پھر ان سے تمثیلوں میں بات کرتا تھا. بہت ساری تمثیلیں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہیں، اور وہ کوئی بھی تمثیل جو ہے وہ توریت میں سے نہیں تھی. توریت میں سے یسوع مسیح نے کوئی بھی تمثیل نہیں کہی جس طرح سے آج کے خادم کہتے ہیں کہ بھائی کلام تے وہ کلام بھی تسی کلام سناؤ، خدا دے کلام چو کلام تسی اپنی مثالاں وچ دے جاندے، تسی اپنے الفاظ وچ بیان کردے. تو کیسے ہم کسی کو سمجھائیں؟ جس کی جتنی سمجھ ہے اس کو اس طرح کی مثالیں دے کے ہم سمجھا سکتے ہیں تاکہ وہ بات کو سمجھ جائے. جس طرح سے میں نے ابھی انتظار کرنے والی مثال دی ہے، اگر میں ڈائریکٹ کروں گا تو اس آدمی کی بھی بےزتی ہوگی اور دوسرے بھی مجھ سے بات کہیں گے پادری کے ٹھڈ وچ تے کوئی گل ہی نہیں رہندی، انہیں انتظار کی کرواتا، پادری نے 50 بندے کے سامنے دی بےزتی کر دیتی. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے لوگ؟ تو اس لیے پھر مثالیں دے کر سمجھانا پڑتا ہے کلام کو بھی. یسوع مسیح نے جب بیج بونے والے کی مثال دی تو اس وقت بہت سے لوگ تھے جو یسوع مسیح کے نشانے پر تھے، جو یسوع مسیح جن کو ہٹ کرنا چاہ رہا تھا. ڈائریکٹ یسوع نے ان کو ہٹ نہیں کیا، انڈائریکٹ ان کو ہٹ کیا کہ جو کلام سنتے ہیں وہ کس طرح سے اس پر عمل کرتے ہیں، جو کلام سنتے ہیں وہ کتنی دیر اپنے دل میں رکھتے ہیں. یسوع مسیح نے جڑی بوٹیوں کی مثال دی کہ جھاڑیوں میں کچھ بیج گرے ہیں، اور یسوع مسیح نے شروع کی تھی جی بیج بونے والا بیج بونے نکلا. حالانکہ یسوع مسیح کے شاگرد برابر 24 گھنٹے یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے،
وہ بھی آ کر پوچھتے ہیں خدایا سانو بھی سمجھا اے تمثیل دا مطلب کی ہے۔ اور تمثیل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مثالیہ، ایک ہوتی ہے تمثیل یا مثال یا مثیل جس کو کہتے ہیں۔ مثالیہ جو ہوتا ہے اس میں کہانی کی صورت میں ہی ایک پوری پہلی بتائی جاتی ہے، ایک مثال دی جاتی ہے، لیکن اس کے پیراگراف کا سبق ایک ہوتا ہے، اس کا ایک ہی سبق ہوتا ہے۔ جیسے مصرف بیٹے کی تمثیل میں مصرف اور اس کے بھائی کی مثال ہے، وہ لوگ قائن اور حابل کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں، لوگ فریسیوں اور صدوقیوں کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں، لوگ نیکی اور بدی کے ساتھ بھی اس کو جوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں پر جو یسوع مسیح کا بتانے کا منشا یہ تھا کہ خدا آج بھی روٹھے ہوئوں کو منانے کی کوشش کرتا ہے، خدا آج بھی جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی آیت سے صرف ایک ہی ہے، ہم اسے مصرف فضول خرچی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، حالانکہ یسوع مسیح نے مصرف اس لیے کہا تھا کہ وہ فضول خرچ تھا اور وقت سے پہلے اپنی جائیداد لے کر وہ نکل گیا، بھٹک گیا، راہ سے بھٹک گیا، باپ کے گھر کو چھوڑ دیا۔ بیسیکلی باپ اور بیٹے کی محبت کو خدا کی اور انسان کی کلیسیا کی محبت کے ساتھ اٹیچ کر کے اس میں بیان کیا گیا، اور اس کا ایک ہی لب لباب ہے۔ لیکن جب ہم بیج بونے والے کی مثال دیکھتے ہیں تو اس میں ایک سبق نہیں ہے، اس میں جھاڑی میں گرے ہوئے بیج کی الگ بات ہے، راہ کے کنارے گرا ہوا بیج الگ سبق دیتا ہے، اور پتھریلی زمین پر گرا ہوا بیج الگ سبق دیتا ہے، اور اچھی زمین پر گرا ہوا بیج الگ سبق دیتا ہے۔ اب جب شاگردوں نے یسوع مسیح سے آ کے پوچھا کہ مثال سانو سمجھا دے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بیج خدا کا کلام ہے۔ جو میں نے بیج کا ذکر کیا ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور بونے والا جو ہے، بیج پھینکنے والا جو ہے وہ خدا ہے۔ خدا کلام پھینک رہا ہے، اور وہ کچھ دانے جو ہیں وہ راہ کے کنارے گر گئے، کلام کے کچھ دانے راہ کے کنارے گر گئے، وہاں پر اس کی کسی نے قدر نہیں کی، وہاں پر راہ چلتے لوگوں نے اس کو پاؤں کے نیچے روند دیا۔ کچھ جھاڑیوں میں گرے۔ اب جو جھاڑیوں میں گرے ہیں ان کی مثال کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جھاڑی جب ہم کلام سنتے ہیں تو بڑے وقتی طور پر جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یہ جو راہ کے کنارے ہوتا ہے کہ اسے میری چٹک دیتا، جی میں پادری نے مجھے چٹک دیتا، پیسہ وہ کہ تسی کلام سنایا، وہ راہ کے کنارے کا بیج اس نے سمجھ لیا کلام کو، اسی وقت جھٹک دیا، قبول ہی نہیں کیا کلام کو، پاؤں کے نیچے رون دیا۔ اب جھاڑی میں گرا ہوا ہم یہاں پر وقتی طور پر بڑے جذبات میں آیا، آج تو میں ہی کراں گا، میں تو بڑی بھول وچ سام، مینوں تو کسی نے دسیا ہی نہیں سی، آج تو میں ایسے گل تے عمل کراں گا۔ باہر نکلتے ہی جیسے ہی یاروں دوستوں کو دیکھا اس کے ساتھ گئے، ادھر گئے ادھر گئے، پھر بھول ہی گئے کہ کیا میں نے عہد کیا تھا۔ اور جو پتھریلی زمین پر جو گرتے ہیں جو بالکل ہی قبول ہی نہیں کرتے، سر سے گزر جانا، سارے پنجابی چ ایس کرنا سنتے دوسرے کرنے کٹ دیں، پاندے ہی نہیں، وہ دل تک جائے نہیں پاتا، اتوں سیدھا ہی سفر ہوتا ہے، ادھر نکل جاتا۔ اور اچھی زمین پر جو گرتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ وہ ہے جو کلام کو سنتے بھی غور سے ہیں اور پکا عہد بھی دل میں کر لیتے ہیں کہ ہم اس پر قائم رہیں گے، اور پھر وہ ہر قسم کی آزمائش کا سامنا بھی کرتے ہیں اور اس سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ ہر قسم کی رشتہ داروں کی جھڑکیوں کو بھی، مذاق کو بھی، تنقید کو بھی، طنز کو بھی سنتے ہیں، پھر بھی خدا کے کلام سے نہیں ہٹتے ہیں۔ اور میں پاسٹر انور فضل صاحب جو بڑے سینئر خادم ہیں خدا کے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم فردوس مارکیٹ سے جب شفٹ ہوئے یہاں پر بہار کالونی میں، تو سب سے بڑی تنقید میرا بڑا بھائی جو عمران فضل صاحب ہیں انہوں نے کی مجھ پر کہ یار تو اتنے پہلے سوچ چرچ بنے ہوئے نے، تو اتنے آ گیا تو یہاں پر آ کے تو کیا کسی کی سنے گا یا کون تیری سنے گا، تو بہتر ہے کہ اگر یہ خدمت ہی چوز کرنی ہے تو کسی اور کلیسیا کا انتخاب کر۔ تو انور فضل صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے عہد کیا اپنے ساتھی کہ میں یہیں پر خدا کی خدمت کروں گا اور یہیں پر خدا مجھے سرفراز کرے گا۔ تو انہوں نے دنیا کی تنقید کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا، ان جھاڑیوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا، بلکہ ان جھاڑیوں میں سے بھی اپنا سر نکال کر وہ باہر نکلا ہے۔ ہم اپنے مسائل میں جکڑے جاتے ہیں، ہم اپنے پرابلم کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اور اپنے پرابلم کو جب اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو پھر یہ مثال ہمارے اوپر فٹ بیٹھتی ہے کہ ہم جھاڑیوں میں گرے ہوئے بیج ہیں۔ اگر ہم کسی کو جھاڑیوں میں گرا ہوا بیج کہہ دیں گے تو یہ کلام سے باہر کی بات نہیں بنتی ہے، یہ ہم خدا کے کلام سے ہی بات کر رہے ہیں۔
اور خدا کے کلام کے ساتھ اس کو مطابقت کر کے اس بات کو فٹ کر کے ہم خدا کے کلام کے مطابق اس کو فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی طرح کی بات تجھ میں بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سی تمثیلیں، بہت سے معجزات خدا نے بتائے جن کی لوگ بعد میں مثالیں دیتے تھے، اور بہت ساری مثالیں رائج الوقت بنی، مثالیں دے دے کر لوگ یسوع مسیح کے بعد وہ مثالوں کو زندہ رکھے ہوئے تھے اور یسوع مسیح کی مثالوں کو اپنے الفاظ میں وہ ڈال کر کلام کی تشریح کرتے تھے۔ اور آج ہم کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس سب سے آسان ذریعہ جو ہے سمجھانے کا وہ یہی ہے کہ ہم مثالیں دیں تاکہ کوئی ہماری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے۔ ہم جب مثالیں دے کر کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو وہ انٹرسٹ لے کر سنتا ہے کہ جی اس نے بڑے اچھے انداز سے بات کی، اور پھر اس کا سبق بھی وہ بڑی جلدی حاصل کر لیتا ہے، اس کا لب لباب جس کو پنجابی میں کہتے ہیں 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ، وہ جلدی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پادری دا کہنے دا مقصد کی ہے۔ اگر میں مشکل الفاظ میں بیان کروں گا تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر میں مثال دے کے کہ اس طرح سے یہ بات اس طرح سے سمجھانی ہے، مثال ہوتا ہے آسان طریقے سے کسی کو سمجھا دینا۔ تو سمجھانے کا آج کا کلام کا مقصد یہ ہے کہ مثال دینا خدا کے کلام سے باہر ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ خدا کے کلام کی بات کو آسان تر کر کے بیان کرنا مثال فٹ کرتا ہے۔ اس لیے مثالیں دینا کوئی بری بات نہیں ہے، مثالیں دینا کلام کو زیادہ آسان پیش کر کے کوشش ہوتی ہے خادم کی کہ کلام کو زیادہ سے زیادہ آسان کر کے آپ کو سنایا جائے۔ اگر ہم زیادہ مشکل کلام سنائیں گے تو وہ میرے ابو کہا کرتے تھے کہ تسی ہڈیاں چبان دے قابل نہیں جی، حالے تسی بچے جے، حالے تانوں کلام نہیں ہوویں دا چاہیدا ہے، آسان جہا چاہیدا ہے جہڑا تہاڈے ذہن دے مطابق جلدی تہاڈے ذہن وچ گھر کر جائے۔ اگر میں مشکل کلام سناؤں گا، فرض کریں کہ آپ کی جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور میں 666 پہ میسج دے دوں، دجال پہ میسج دے دوں، مخالف مسیح پہ میسج دے دوں، جو کہ پادریوں کو سنانے کی تعلیم ہے، پادری اس کو پھر آگے آسان طریقے سے مثالیں دے دے کر آپ کو آسان کر کے وہ بیان کرے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن جب میں ڈائریکٹ جیسے میں نے سیمنری سے تعلیم حاصل کی اسی طرح سے آپ کو بتاؤں گا تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مثالیں دینا خدا کے کلام کے مطابق ہے، اور بالکل یسوع مسیح کی پیروی میں یسوع مسیح جس طرح سے مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھاتا تھا، اسی طرح ہم یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے اسی عمل کو، اسی منادی کے طریقے کو اپناتے ہیں اور مثالیں دے کر آپ کے سامنے خدا کے کلام کی باتوں کے گہرے بھید کو آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے مثالیں بہت ضروری ہیں۔ آج کا کلام اسی لیے کے مقصد سے تھا کہ آج میں یہ بیان کر سکوں کہ مثالیں کیوں ضروری ہیں، تاکہ ہم آسانی سے خدا کے کلام کو سمجھ جائیں۔ خدا ہم اپنے کلام پر برکت ہو جائے۔ بہت زبردست باتیں خدا کے کلام میں سے اور خدا کے خادم نے پیش کی۔ تو لوگ تو کہتے ہیں کہ مثال بن جاؤ، کیا کہتے ہیں جی؟ پر مثال نہ دو، مثال بن جاؤ پر مثال نہ دو۔ اگر وہ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کے شاگرد ہیں تو میں ان کی زبان میں، ڈاکٹر صاحب کی زبان میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمثیل تو میرے آقا کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ تمثیل تو میرے آقا کی سنت ہے۔ کیوں سنت ہے؟ کیونکہ میرے آقا جب چلتے تھے تو چلتے چلتے اگر ان کو جھاڑی نظر آ گئی تو انہوں نے جھاڑی سے ہی سمجھانا شروع کر دیا، اگر بھیڑیں نظر آ گئی تو اس نے بھیڑوں سے سمجھانا شروع کر دیا۔ جیسے درخت سے مثال دے دی کہ اگر تم درخت سے حکم کرو گے تو جا کر سمندر میں جا لگے گا۔ اگر بھیڑیں دیکھی تو بھیڑوں کا اچھا چرواہا